جہاں بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں، وہاں نماز لازمی ساتھ میں، اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی، میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ اور یہ صرف بر صغیر میں ہے، ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری، اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں، بے شک وہ اس کا جاب کر رہی ہے ہوٹل میں، کچھ بھی کر رہی ہے، نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں، اسکارف پہنے گی، پھر وہیں اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا ایسے۔ افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں، دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں، نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بادشاہ نماز پڑھتے ہیں، وزیر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نماز کے وقت میں غائب۔ تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے۔ اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے۔ سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے، شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا۔ ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا، نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ۔ وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا اس کو، اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے، لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی کم ویلیو نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند۔ اور آج ہم نے مسجدوں کے ساتھ گھر ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہے، اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑ، ذرا آج کل پیپر ہے تو بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائے، جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں آپ چھپ کے نماز پڑھیں، آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں، کہیں بھی کریں۔ میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا، بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا، جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں، ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے، اجازت نہیں ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں چھپ کے چلے جاؤ بھی کرو، اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو، جاب کیا کرو، جاب جائز نہیں آپ کے لیے، نماز تو پڑھنی پڑے گی، آپ جاب ہی نہیں کر سکتے، کہیں بھی جاؤ، ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں، لیکن ایک دو واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ ہم بھاولپور سے چڑھے ٹرین میں، جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بھاولپور سے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اور رش اتنا تھا، حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جا رہی تھی، کراچی سے ہی جاتی تھی، ملتان ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس، تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتہ چل گیا کہ بس ایسے بالکل جگہ ہی نہیں، رش اتنا زیادہ۔ اب فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً، تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے، صوفی صاحب لوگ پھر تانے دینا، صوفی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں کوئی نماز پڑھے گا، پاگل ہو رہا ہے۔ اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھائی سفر میں معاف ہے، بعد میں توبہ کر لینا، قضا پڑھ لینا، یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا۔ بھائی توبہ تو کہاں سے، اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے تو توبہ کر لیں، پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو، وہاں اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی، سواری پہ بیٹھو، گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، وہاں اجازت نہیں دی۔ اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ، ابھی جنگ ہو رہی ہے، اللہ ابھی کیا جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے، بعد میں ٹائم گزر جائے گا، پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے، ہم بہت لمبے لمبے قیام کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے، وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے
بہت مشکل ہے بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے زندگی گزر. فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے قبر میں. وہ کہتے ہیں نا میں نہیں بتاؤں گا, تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کو سب بتانا پڑے گا. اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, سب کے ساتھ ہوگا. جو بھی کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا, تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا, اسے سب بتانا پڑے گا بھائی. تو میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو میں ٹرین میں کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جگہ نہیں ہے. اچھا میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی, تو وہ ایسی تھوڑی عمر ہو تو لوگوں میں روب بھی ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا کیونکہ ہم تو کیسے چھوڑ دیں بھائی, اور سنتیں اب چلو مجبوری ہے چھوڑ دیتا ہوں, 2 فرض تو پڑھنے ہیں. لوگوں نے کہا جگہ نہیں ہے. جگہ کیونکہ فرض جو نماز میں فرائض ادا کرنا بہت آسان. تو میں نے کیا کیا, وہ جگہ چونکہ لوگوں کے چپل تھے تو اس میں خطرہ تھا کہ ناپاک ہوگی, تو ایک چادر تھی میرے پاس, وہ میں نے ایسے نیچے ڈال دی. بچھانے کی بھی جگہ نہیں تھی. نیت باندھ لی, اندازہ پہلے لگا لیا تھا قبلہ کس طرف. نہیں تو آپ آج کل تو موبائل پر ایسی ایپس آ رہی ہیں, اس سے فوراً پتہ چل جائے قبلہ کس طرف ہے. اندازہ تھا مجھے, رخ کیا ہم نے. یوں کرنے میں تو کوئی نہیں رکاوٹ ڈالتا نا, یوں کرو نیت باندھ لو. اگر ہاتھ اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھاؤ, یہ رفع الیدین تو کوئی واجب نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ لو اور نیت باندھ لو. ہاتھ باندھنے کی جگہ نہیں, ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ بھائی. سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملائی, رکوع میں جب آپ گھسیں رکوع کریں گے, تو میں سوچتا تھا W11 کتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر جب ایک دروازے سے چڑھ کے دوسرے دروازے پہ کرایہ لے کے نکل سکتا ہے, تو ہم اتنے رش میں صرف ایک رکوع کی جگہ ہمیں کیوں. تو رکوع ہم نے کیا, جھکنا ہے نا رکوع میں, جھک جاؤ, لوگ خود بخود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں بھائی. اس کے بعد آپ جب سجدہ کرو تو سجدہ نام ہے, ویسے تو پراپر سجدہ کرنا چاہیے. جگہ نہیں ہے تو بھائی ماتھا کسی طرح زمین پہ ٹکانا ہے, آپ ماتھا زمین پہ ٹکا دیا جا کے. تو 2 رکعت تمیز سے الحمدللہ پڑھ لی, کھڑا ہو گیا میں. پھر لوگوں نے کہا یار یہ میں 2 فرض پڑھنے تھے, ایسے کی جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو کیونکہ تمہیں تو خود چاہیے جگہ دو نا. اور بعض دفعہ لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے, ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں فی ہے, تو یاد رکھو شرم ان کم بختوں کو آنی چاہیے جو کم بختوں بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے, تو پورا اسلام سے رشتہ ختم ہو. پھر آپ وصیت میں لکھو کہ جو عیسائیوں پرستان میں مجھے ہندوؤں کے چتا کو آگ لگائی جائے, ٹھیک ہے نا, یہ لکھ کے جاؤ. جو نماز نہیں پڑھتا لکھے کہ بھائی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, اور یہ کیا مولویوں نے نماز رکھا ہوا ہے, تو لکھو کہ میری چتا کو, ایک ہندو ابھی مسلمان ہوا ہے, تو میں نے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا نا, تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے. بیان سنتے تھے, اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ایمان کی توفیق. تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوق سے سنتے, کہہ رہے ہیں سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ. میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ماشاءاللہ, مسلمان ہو گئے, بیان بھی سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا. میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی. تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو. کہہ رہے وہ نہیں, کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. اب ان کا کیس چل رہا ہے, میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا. تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی جو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو, جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میری جنازے کے قریب نہیں, میری نماز جنازہ کوئی مولوی. تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ, صحیح ہے نا. تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں, نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں, چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی, جنازے میں سب سے زیادہ. تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ, یا تو پڑھواؤ ہی نہیں, کیونکہ تو مولویوں نے ہی بتایا نا جنازہ ہے, یا تو پڑھواؤ نہیں. اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے, لبرل بالکل, جو موسیقی کا, کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا, علامہ اقبال بھی موت قائد اعظم بھی ہے. تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو, وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے. اللہ سے دعا کرو بھائی نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کرے. تو اذان پر ابھی بیان باقی. اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں اذان کہلوا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونجتی, اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ, الصلاۃ خیر من النوم. پھر اللہ کہتے ہیں ظہر میں دوبارہ یاد دلاؤ, مؤذن کو کہتے ہیں جا بھائی اسپیکر پہ بٹن آن کر, بولتا رہے بس تو. لوگ کہیں گے کہ یار جب نماز کا ٹائم ظہر کا 1:05 ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا,
1:05 तो 1:45 पे बता देना है कि 15 मिनट रह गए, 20 मिनट रह गए। फजर का टाइम रोजाना अनाउंस होता है, आज 6:30 पे, आज 6:45 पे अनाउंसमेंट होती रहेगी। अल्लाह कहते हैं इतनी अनाउंसमेंट काफी नहीं है, हर दफा पूरी अजान होगी, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हज में ऐलान नहीं होगा, रमजान का ऐलान नहीं होगा, ऐलान करने वालों को बरतरफ कर दिया, हिलाल कमेटी से निकाल दिया। नमाज का हर दफा ऐलान होगा, और इतनी अजानें होती है ना पूरी दुनिया में कि एक सेकंड के लिए भी दुनिया अजान से खाली नहीं होती, दी जा रही है उस वक्त से। तो ये इसलिए कि अल्लाह की नजर में इसकी अहमियत और वैल्यू बहुत ज्यादा। अल्लाह कहेगा अभी इस मौज़िन को कहा सिर्फ इनको सुनाओ, जबरदस्ती किसी को लेके नहीं आओ। अभी जबरदस्ती का टाइम, अभी हिसाब व किताब का टाइम नहीं है। तुमने हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह कह दिया, अल्लाह की किबरियाई बयान कर दी, ये आए ना आए, तुम घर तक थोड़ी जाओगे बेल बजा के, भाई मैंने तुम्हें हय्या अलल सलाह का तुम्हें समझ में नहीं है, इंग्लिश में बताऊं मैं तुम्हें? ना ना ना, मौज़िन के लिए जाना क्या है, नाजायज। उलमा ने लिखा है कि जब अजान हो जाए ना तो किसी और तरह से दावत देना जायज नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की दावत कंप्लीट दावत है। अब आप अखपल तरीके से माइक मुंह हाथ में लेके लोगों बुलाने, जैसे बाज जगहों पे हमने देखा मस्जिदों में अजान हो जाती है, फिर एक उर्दू में अजान शुरू हो जाती है, हजरात अजान हो गई है, मस्जिद में इतने बजे टाइम है, आपको बताए, आप आ जाएं, मरना है एक दिन उठना है, वो पूरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है ना। चलो जिंदगी में कभी एक आध दफा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर भी बात मस्जिद में हो रहा है हमारे। तो इसलिए उलमा ने कहा अल्लाह ने प्रॉपर रखी इसलिए कि दोबारा किसी और दावत की जरूरत ना हो। तो अब अल्लाह कहते हैं अब आना है आ, नहीं आना नहीं, ये हिसाब मैं आखिरत में लूंगा। कि इतना ढीठ इतना ढीठ इतना ढीठ, 1400 साल से फजाओं में हर नमाज के टाइम पे ये निदा गूंज, ना सर्दियों में इसमें नागा होता है, ना गर्मियों में नागा हो, ना रातें लंबी हो तो नागा, ना रातें छोटी हो, हत्ता के सफर में भी अजान का हुक्म है, अजान का हो। फिर जंगल में अकेले नमाज पढ़ो, अजान का हो। ये ऐसी अल्लाह को निदा पसंद है, भाई याद दहानी लाजमी कराओ। तो इसलिए भाई ये बार बार दावत, अजान की अहमियत नहीं पता चलती, इससे नमाज की अहमियत। तो अज़म करो जिंदगी हो जाए नमाज कज़ा नहीं कर। जो जमात की नमाज के आदी नहीं है वो कम से कम इतना कर लें कि पहला स्टेप ये है कि कज़ा नहीं होने देना किसी सूरत। फिर अगला स्टेप क्या है, जमात नहीं किसी सूरत। वो जमात असल तो नमाज है ही जमात, और अगर कभी छूट जाए ना तो तौबा करनी है और उसको कज़ा करके अगली पढ़नी है। पहले उसकी कज़ा पढ़नी है फिर अगली। समझ लो इस्लाम आसान है लेकिन लचकदार नहीं है। आसान है इस्लाम, लचक नहीं है। जो लॉ अल्लाह ने बना दिया उसको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे, एक मिसाल देता हूँ। लोग कहते हैं ना तौबा से हर गुनाह माफ होता है माफ। जो आपके जिम्मे कर्ज आ गया ना, दैन अल्लाह की का हक या मखलूक का, वो देना पड़ेगा। 20-30 साल आपने नमाजें कज़ा कर दी, आप मुसलमान थे, आप पे नमाज फर्ज थी, आपको 30 साल के बाद ख्याल आया, अल्लाह माफ करेगा, लेकिन अल्लाह कहेगा कर्ज अदा करो, अब कज़ा पढ़ो उसको। ये जो लोग कहते हैं ना कज़ाए उमरी नहीं है, ये फजूल बातें करते हैं, इजमाई उम्मत के खिलाफ बातें करते हैं। आजकल के स्कॉलर्स जो भी इजमाई उम्मत के खिलाफ लेके जा रहा है, आप उसकी बात को उठा के दीवार पे मार दो। इस पर इजमाई उम्मत का, आजकल के मुफ्तियों के इख्तलाफ की कोई वैल्यू नहीं है। जो पहले मसाइल इत्तिफाकी हो चुके हैं वो हो गए। तो आप क्या समझते हो कि आपने नमाज की तौबा कर ली, अल्लाह माफ कर देगा? अल्लाह कहेगा माफ कर दूंगा। माफ क्या करूंगा? टाइम पे पढ़नी थी, नहीं पढ़ी, ये जुर्म माफ कर दूंगा। लेकिन जो दैन आपके जिम्मे है वो कोई मुफ्ती या मजहबी स्कॉलर मुआफ नहीं कर सकता। उसमें हमारे पास अल्लाह की तरफ से दलील होगी। ये लोग जो कहते हैं ना कज़ाए उमरी की कोई दलील दो, इनसे बोलो माफी की दलील दो आप, कि बगैर पढ़े नमाजें माफ हो जाती है। तुम कहां से अल्लाह की तरफ एक ऐसी चीज की निस्बत कर देते हो जिसका अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है? कितना बड़ा जुर्म किया, नमाज को साकित कर दिया बगैर किसी दलील के। है भाई, देखो जिसका हक है उसको हक है ना कि वो साकित कर दे। मिसाल से बात समझाता हूं। आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए और पी गए, आपने कहा था 1 महीने बाद दूंगा। भाई ये बच्चों को खामोश करवाएं ऊपर, ठीक है? आपने मुझसे 1 लाख रुपए कर्ज लिए, कर्ज किसका था? मेरा। आपने कहा 1 महीने बाद दूंगा, आप 1 महीने बाद नहीं दे रहे, तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं। 6 महीने गुजर गए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि आजा, पकड़ाई में आएगा तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। और मैंने कहा तू 6 महीने बाद लेके भी आएगा ना, पैसे तो लूंगा लेकिन सजा दूंगा तुझे, क्योंकि तूने इतना डिले क्यों किया। आपने सॉरी कर ली 6 महीने बाद कि यार माफी चाहता हूं। अब जब आपने सॉरी की है, मैंने कहा चलो भाई अब ये कर्ज ले आएगा, अब मैं इस पे गुस्सा नहीं हूंगा क्योंकि मैंने इसको माफ कर दिया। ये जो डिले किया ना, माफ कर दिया। तीसरा बंदा उठ के इसको जाके कहता है अब तू पैसे ना, अब तू पैसे मुफ्ती साहब के पैसे ना। अगला कहता है भाई क्यों नहीं दूं, एक तो मैंने डिले किया, अब भी मैं ना दूं। तो वो अगला बंदा कहता है भाई इसकी क्या दलील है कि तेरे जिम्मे मुफ्ती साहब के पैसे हैं? इस पे कोई हदीस, इस पे कोई कुरान की आयत कि तूने अभी भी देने हैं? तो ये समझदार होगा तो क्या कहेगा
بھائی یہ معاف کرنے کا حق اس کو ہے جس نے پیسے دیے ہیں، تھرڈ پرسن کو بولو. تو اگر مفتی صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جو ڈیلے کر دے گا تو میں معافی کر دوں گا، یعنی جو ٹائم پہ میرا قرضہ نہیں دے گا نا، اب اس کو میری طرف سے یہ سہولت ہے کہ صرف توبہ کر لے، قرضہ بھی ختم. اس سے بڑا مفتی دنیا میں کوئی بیوقوف دیکھا آپ نے جو کہے کہ جس نے میرے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے اب وہ صرف سوری کرے گا، صرف سوری کرے گا تو وہ پورا ہی اڑا دوں گا میں اس سے قرضہ. تو اگر یہ سامنے والا جو 1,00,000 روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے نا یہ 2 نمبر ہوگا نا، تو ان مذہبی اسکالر کی باتیں اس کو فوراً سمجھ میں آئیں گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ دو. لیکن 1 نمبر ہوگا نا تو وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے کہ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا ہے، اس کی دلیل. مفتی صاحب سے کوئی تحریر لے کر آؤ. قضائے عمری کے ساتھ یہی حشر کیا ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز نے، اور آج کل کے مذہبی اسکالرز کو جنہوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر، ان لوگوں نے بھی یہی حشر کیا. اللہ میاں نے کہا تھا نماز قائم کرو، فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے، ظہر کی ظہر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے. لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں قائم کی، قضا کرتے رہے، 10 سال تک قضا کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ کھڑا کر لیا. آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا، 10 سال نمازیں نہیں، میں توبہ استغفار کروں. آج کل کے جو مذہبی اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ جو بیوقوف بناتے ہیں، ان کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، سینس تو ہے ہی نہیں. میں بار بار کہتا ہوں یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر تمہیں مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ، خدا کی قسم یہ قرآن و سنت میں نہیں لے کر آ رہے، یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. قرآن و سنت جو ایکسپلین پہلے ہو چکا ہے نا وہ آتھینٹک ہے، وہ مستند ہے. آج کل کے تلوں میں تیل نہیں ہے ان اسکالرز میں، یہ اتحاد امت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ 10 سال ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کا قرض اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. آپ نے اللہ کا قرض اپنے اوپر لاد دیا. اب آج کل کے اسکالر میں سے کوئی اسکالر اٹھا، اس نے کہا کہ صرف سوری کر لو اللہ تعالیٰ سے، یہ 10 سال کی نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ معاف. جب آپ ریلائبل مفتیان کرام کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی سوری کرنے سے یہ جرم معاف ہو جائے گا کہ آپ نے 10 سال تک پڑھی کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرضہ معاف نہیں ہوگا. تو وہ اسکالر جو نام نہاد اسکالر ہیں انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ حالانکہ دلیل اس کی ہونی چاہیے کہ معاف ہو گیا ہے. کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ 10 سال کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی. مفتی اگر مفتی ہوگا تو کہے گا اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ نے وہ نمازیں معاف کر دی ہیں. لہذا جو اسکالر یہ بات کر رہا ہے نا، مفتی کہے گا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ سوری سے وہ ساری نمازیں ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں توبہ کرنے سے. کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں، تو تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے؟ کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دو گے تو میں نمازی ذمے سے ساقط کر دوں گا؟ کہیں لکھا ہوا ہے یہ؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ جو 10 سال چھوڑے گا تو خالی سوری سے اس کا قرضہ معاف کر دوں گا؟ آپ خود قانون ساز بن گئے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی حرج بہت ہے 10 سال کی نمازیں پڑھنے میں، اور اسلام میں تنگی نہیں ہے. حرج جب ہے جب 10 سال کی نمازیں ایک دن میں ہو. 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کر لو بھائی. 1 کروڑ روپے لے کے کوئی بندہ پی گیا نا، روزانہ پیسے لے رہا تھا بٹوے سے نکال کے، کھربوں روپے جمع ہو گئے. تو جب تک جس کے پیسے چرائے ہیں وہ معاف نہ کرے اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ اس نے معاف کر دی ہیں، کیا وہ کروڑوں روپے معاف ہوں گے اس بیس پہ کہ یہ حرج ہے ان کروڑوں کے ادا کرنے میں؟ کورٹ یہ کہہ دے گی کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے پے کر دو، ایک دم نہ دو. ذمے سے ساقط کر دینا یہ آج کل کے مذہبی اسکالر کی بہت بڑی جرت ہے، جو انہوں نے کس کی طرف نسبت کر دی؟ بغیر کسی دلیل کے کس کی طرف نسبت کر دی؟ اللہ کی طرف. اور ایسے جاہل ہیں، مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ کہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنا لازم ہے. بھائی جس نے معاف کی ہیں آپ اس سے دلیل لے کر آؤ. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے معاف کر دی؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کون کر رہے ہیں؟ آج کل کے اسکالر. خوف بھی نہیں آتا خدا کا ان لوگوں کو، شرم بھی نہیں آتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب میں جذباتی ہوتا ہوں نا تو آج کل کے کچھ اسکالرز نے میرے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیا. مفتی صاحب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. ایسے مضامین اب بعض لوگوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کر دیا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے معتقد ہیں لیکن کہتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں مفتی صاحب حد اعتدال سے بولو ہٹ جاتے. ایک عاملوں کے بارے میں مفتی صاحب حد اعتدال سے تجاوز کر لے، سارے عامل غلط، یہ تھوڑا مفتی صاحب زیادہ. ایک 3 طلاق کے مسئلے میں میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لے گا وہ زنا ہی ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے زیادہ، اتنا بھی سختی. میں بتاتا ہوں ابھی. تیسرا یہ مسئلہ قضائے عمری. قضائے عمری
ساقط نہیں ہوتی ذمے سے، اجماع امت کے خلاف ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے۔ کسی مذہبی اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا 10 سال کی نمازیں، اس سے بولو یہ تو نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ اللہ نے معاف کر دی ہیں، بتا بھائی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کوئی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اسکالر کر رہا ہے آج کا۔ اور چوتھی عدالتی خلا، میں جب کہتا ہوں نا عدالتی خلا، جو آج کا جو قانون گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے یہ بالاجماع باطل ہے۔ اس پہ بھی کچھ اسکالر نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب خلا کے مسئلے میں بھی تھوڑا سا کیا ہو رہے ہیں، کنٹرول سے باہر۔ اتنا بھی نہیں ہے۔ ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا ان چاروں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوں میں، اعتدال پہ۔ دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا رکھنا۔ ایک چیز کالی ہے نا، ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ سفید، میں کہوں یہ دھک کالی ہے بھائی، اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گی۔ لوگ کہیں مفتی صاحب تھوڑا اعتدال سے کام لیں۔ وہ جب کہہ رہا ہے سفید ہے، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کالی ہے، تو بیچ کا کوئی پیلا رنگ کہتے ہیں آپ اس کو، تو یہ اعتدال ہوگا؟ یہ جھوٹ ہوگا بھائی۔ جب 100% بلیک ہے، کسی بھی زاویے سے دیکھو بلیک ہے، تو اس کو بلیک کہنا ہی اعتدال ہے۔ تو یہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا، خلا کا، ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے، پرانی عادت ہے ان کی، چین نہیں آتا جب تک ویڈیو لگا کے ری ایکشن نہ، تو میں نے یہ عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے۔ چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں ہم اس خلا کو معتبر مانتے ہیں، وہ ہیں، وہ تو میں بتا چکا ہوں، چند کنڈیشن ایسی ہیں۔ لیکن علی الاطلاق کورٹ کے پاس یہ حق ہو جائے کہ عورت جب جائے کورٹ اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے، جیسے کہ لا یہی ہے، لا جو پاکستان میں نا، حضرت ویڈیو نہ بنائے، جو پاکستان میں لا ہے نا وہ یہی ہے کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا۔ یہ خلا کلعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے۔ اس پہ مشہور زمانہ اسکالر نے ابھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں میرا چیلنج ہے، خدا کے لیے مارکیٹ، ہمارے کان ترس گئے، آنکھیں ترس گئیں، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ۔ شوہر ظلم کر رہا ہو نا مخصوص نوعیت کا، اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو میں بھی مانتا ہوں۔ نارمل کنڈیشن میں یا چھوٹی موٹی باتوں میں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی، یہاں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت علیحدگی نہیں لے سکتی۔ اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے، نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ نہیں ہے۔ اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی، چھوڑ دیں اسلام کو چینج نہ کریں آپ، اسلام چینج نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ چھوڑ دیں بھائی، ہمیں یہ اسلام میں لگتا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر، تو نہ لاؤ، آپ جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو، آپ اس کے پاس، ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی، جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے، عورت بھی جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی۔ اسلام میں ایسے ہی ہے۔ کوئی اسکالر یہ بات کرتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو آپ میرے سامنے بٹھا دیں اس کو، آن لائن لے آئیں اس کو، مشہور آدمی ہو، ہر آڑا ترچھا مشہور ہونے کے لیے بعض دفعہ آ جاتا ہے، تو میں بتاؤں گا مشکات میں کتنی حدیثیں ہیں، بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں، وہ سارے میں ان کمبختوں کو ترجمے تک نہیں آتے ہیں حدیثوں کے۔ اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا ہے نا، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، قرآن حدیث تو پہلے کامن سینس ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا نا، کامن سینس ہی نہیں ہے، قرآن حدیث تو ویسے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس، اور کامن سینس بھی نہیں ہے، اور وہ آج کل ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو نہ کرو، ان لوگوں کو فالو کرو۔ کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ جائے گا اگر عورت کے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہو جائے؟ فرق کیا رہ جائے گا؟ ارے میاں بیوی میں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا، دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، تو پھر یہ میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں عورت ٹاٹا کر کے ویسے ہی چلی جاتی ہے، یہاں کورٹ سے کہے گی مجھے ٹاٹا کروا دو، کورٹ اس کو پکا ٹھپا لگا کے ڈگری دے دے گی۔ گرل فرینڈ میں تو پکا ٹھپا بھی نہیں لگتا، یہاں تو پکا ٹھپا لگ جائے گا۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی کا فرق ہی ختم ہو جائے گا۔ اتنی سینس اس بے وقوفوں میں نہیں ہے، اور یہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں، ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ میں تو کہتا ہوں یہ اس قوم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، جیسے سیاسی حکمران جب کوٹتے ہیں نا میں پکڑ کے، صحیح کوٹتے ہیں بھائی، ووٹ کس نے دیا تھا؟ ووٹ بھی تو میں اور آپ ہی دیتے ہیں نا۔ تو یہ جو مذہبی اسکالر منجن بیچ رہے ہیں نا اور الو بنا رہے ہیں آپ، یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آپ نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ابو حنیفہ پہ اعتماد نہیں کیا۔ آپ کو لگا وہ بیچاروں کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، آپ کو خیر وہ بیچارے منجن بیچ کے چلے گئے۔ آپ نے امام شافعی پہ اعتماد نہیں کیا، جن کو کروڑوں لوگوں نے فالو کیا ہے، آپ نے کہا ان کو نہیں پتا تھا۔
آپ نے امام مالک پہ اعتماد نہیں کیا, آپ نے امام احمد بن حنبل پہ اعتماد نہیں کیا. جب اتنے بڑے بڑے فقہا پہ آپ نے اعتماد نہیں کیا تو اللہ نے آپ کو ان منجنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ منجن بیچیں گے اور تم کیا کرو گے, ان سے مسائل پوچھو گے. تو میں بہت کانفیڈنٹلی یہ کہتا ہوں, یہ خلا کالعدم ہے, اس کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, کسی اور کی بیوی پہ اللہ نے جج کو اختیارات بولو نا نہیں دیے. اب خواتین کو یہ پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں اسلام کو. جہاں اتنے سارے کروڑوں کافر ہیں, چند عورتیں اگر جہنم میں چلی جائیں گی تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آج کل ایک نیا بھوت یہ سوار ہو گیا مذہبی اسکالرز پہ کہ خواتین کو خوش کرنے کے لیے ان کے وہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں جو اسلام نے دیے نہیں ہیں, فیور لینا ہے ان کو. جیسے کہہ دیا نا عورت پہ ساس کی خدمت نہیں ہے, شوہر کی خدمت نہیں ہے. ابے نہ وہ بچے پیدا کر رہی ہے, نہ وہ شوہر کی خدمت کرے گی, نہ وہ ساس کی خدمت کرے گی, کمانا اس پہ ویسے ہی لازم نہیں ہے, تو وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں. کیا ایسی بات کرتے ہو جو تم اپنی بیوی پہ منطبق نہیں کر سکتے. تمہاری بیویاں کیسے گھروں میں رہتی ہیں, نہ وہ تمہاری ماں کی خدمت کریں گی, نہ تمہاری خدمت کریں گی, نہ بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے. ایک آدھ ہوتا ہے اس کے بعد بڑھ گیا, بچوں کا پروگرام سارا کیا ہو گیا, بڑھ گیا. وہ بات کرو جو تم خود سوسائٹی میں اپنے اوپر جھیل سکتے ہو. تمہاری ماں تمہاری بیوی کو کہہ رہی ہے پانی پلاؤ, اور تمہاری بیوی آگے سے کہتے ساس کی خدمت کچھ پہ واجب نہیں ہے, تمہاری غیرت کہاں چلی جائے گی اس وقت. سمجھ میں آ رہا ہے کہ جاپان سے آیا ہوں, غصے میں ہوں, کیونکہ وہاں میں نے خاندانی نظام دیکھا ہے تباہ ہوتے ہوئے. یہ نہیں قسم کے لوگ وہاں بھی براڈ مائنڈیڈ پیدا ہوئے, بیڑا ہی غرق کر دیا پورے سسٹم کا. جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ بڑے خاندانی حقوق ہیں, ان حقوق کی بات کرو بھائی جو حقوق اسلام نے دیے ہیں. اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہاری بیوی نہ تمہاری ماں کی خدمت کرے گی, نہ تمہاری روٹی پکا کے کھلائے گی. اسلام نے کہا ہے بھائی خرچہ تمہارے ذمے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی ہے اپنی زوجہ کی, کہ جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی وہیں سے آپ بھی محبت کا اظہار کرتے. کبھی آپ نے اپنی بیویوں کو مارا پیٹا نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا, برداشت کیا. اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاتے تھے, دعوت میں لے کے جاتے تھے. یہ حقوق ہیں جو اسلام نے دیے. یہ والے دو بھائی تم کیا سکھا رہے ہو ان کو کہ جب منہ اٹھائے وہ عدالت میں جاری ہے. کیوں عورت نے, اسلام نے عورت کو رائٹ دیا خلا کا. عورت کو جو خلا کا رائٹ دیا ہے, خلا ایک ایگریمنٹ ہے. رائٹ کا مطلب یہ کہ عورت اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے مہر کی معافی پہ, کہ میں مہر چھوڑتی ہوں مجھے طلاق دے دو. اس مہر چھوڑ کے طلاق لینے کو خلا کہا جاتا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے, جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا. یہ ایگریمنٹ دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, بخاری مسلم. اور یہ جو اسکالر نے کہہ دیا نا کہ مشکات پر اتنی حدیثیں, میرا چیلنج ہے ایک حدیث آپ ترجمہ کر کے بتا دو جس سے آپ کا والا خلا جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت ہو. تو میں جب کسی پہ اتنا مضبوط دعویٰ کر رہا ہوں نا تو پھینک نہیں رہا ہوتا میں بیٹھ کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ایک دوسری بات عاملوں کے بارے میں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حضرت کیا نام ہے, مجھ سے جونیئر ہیں اگرچہ کافی, وہ کافی پازیٹیو کام کر رہے ہیں, مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں مجھ سے کافی جونیئر, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پازیٹیو. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا, تھوڑا سارے غلط نہیں میں سارے غلط ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھئی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے, تو میں کب رقیہ کا تو بھائی دم تو مسجد کے امام سے کروا لو. جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی 2-4 پہ آ سکتا ہے, تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ وہ عامل خدا کے لیے ان کو بدنام, وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ کو دعا تھی ان کی ماں کی یا کسی بزرگ کی تھی, غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی, تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے. اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے, وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی, ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے. یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کی, اپنے لحاظ سے کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ 1% بھی صحیح نہیں. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا, میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا, 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر. کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں, اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق, سمجھ رہے ہو, علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق. نکاح طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل, عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں, یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے, میرے تجربہ زیادہ ہے. ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا, بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں, ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے, پاگل ہوتے ہیں. عملیات کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی.
آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے, آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی, وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا, وہ خود پاگل ہے, وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے, کسی عامل کے باپ میں دم ہے, آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے, یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں, اس بارے میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ, ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں, پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں, خود کچھ بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں تو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں میں, کانفیڈنٹلی. ایسا نہیں ہے کہ ہوائی ایک دم صبح اٹھا تو عاملوں کے خلاف تقریر, کوئی بھی ڈھنگ کا نہیں ہے. ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. اور اگر نہیں رکھا نا تم نے, باتوں میں آ گئے کہ جی وہ حضرت جی ان کے, ابے میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے الو بنایا ہے. بیچارے ابھی نئے نئے آئے ہیں مارکیٹ میں. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے, ان عاملوں نے ان کو الو بنا دیا. میں بزرگوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ پھر بے ادبی ہے. بڑے بڑے بزرگوں کو ان لوگوں نے الو بنایا. آپ کس کھیت مولی ہو؟ ہاں کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان, ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اعتماد ہونا چاہیے, پھر ان کا پتہ چلتا ہے. یہ بہت, اور یہ سعودی عرب کی مثالیں, اب امام کعبہ کو جن چڑیل بھوت, یہ منجن بہت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. میں نے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے ہیں جو امام حرموں کے جا کے جن اتار رہے ہیں. وہ امام حرم کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو وہ امام حرم بھی بیوقوف بن گئے, تو بھائی جب ان کی فیلڈ نہیں ہے تو بن سکتے ہیں. وہ یہ ہو نہیں سکتا کوئی ڈاکٹر امام حرم کو غلط ٹیکا لگا کے آ جائے. اس کا امام حرم سے کیا تعلق ہے؟ بھائی ڈاکٹر فراڈی تھا, اس نے غلط ٹیکا لگا دیا, یا اناڑی تھا. یعنی عاملوں کا منجن یہ ہر جگہ بک رہا ہے. اور اس میں جہاں بھی مذہبی, میں بھی جاپان گیا نا, وہاں جن چڑیل بھوت بالکل بھی نہیں تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں, یہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ وہیں ہوتے ہوں گے جہاں ان کے مذہبی رہنما بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی, کیونکہ وہ بدھسٹ ہے نا. میں نے کہا جو ان کے مندروں میں جاتا ہے نا بدھسٹ, جاپانی سائنسدان جاتا ہوگا عبادت کرنے, اسی پہ جن بھی آئے گا, اسی پہ بھوت بھی, اسی پہ جاپانی چڑیلیں. کیونکہ یہ منجن چڑیل بھوت کا, جادو ٹونے کا مذہبی طبقے میں بکتا ہے. چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو. جو مذہبی نہیں ہے نا, سیکولر لوگ ہیں, ان میں یہ منجن بکتا نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ جادو بہرحال برحق ہے. اب چونکہ مذہبی لوگوں کو ہے کہ ہے, اب اس امکان کی بیس پہ کوئی بھی الو بنا دے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے, اس میں الو بنانا مشکل ہے. ایک بیماری ہے جو کروڑوں میں کسی ایک کو ہو سکتی ہے, اس میں ہو سکنے کی بیس پہ الو بنانا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس بیس پہ کہ بھئی نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا, تو فلانے پہ کیوں نہیں؟ ابے فلانے پہ ہو سکنے کی بات نہیں, ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ اس نے کیسے بتا دیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کوئی بھی اٹھ کے بولتا رہے. تو اس لیے بھائی یہ میں کانفیڈنٹلی بولتا ہوں کہ عامل سارے برے نہیں ہوتے. میں مانتا ہوں کچھ نیک, تھوڑے سے کچھ نیک ہوتے, اوپر کی خدا کی قسم ان کی سیٹ نہیں ہو, خود پاگل ہوتے ہیں. کوئی ایک پاگل نہ ہو تو مجھے بتاؤ, یا اگر پاگل نہیں ہے تو فراڈی ہے, پھر وہ بہت بڑا فراڈی ہے. دیکھو جو چھوٹے فراڈی ہوتے ہیں ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے. کاش یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, بڑے بڑے فراڈیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے حوالے نہ دیا کرو حضرت جی فلاں, حضرت فلاں کے ہم بہت اعتقاد ہے, لیکن دین کے علم کے معاملے میں, تقوی میں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. عاملوں کے منجن میں ہم ان پہ اعتماد بولو نا نہیں کرتے. باقی جادو برحق ہے, جنات بھی آ سکتے ہیں, کروڑوں میں کسی ایک پہ آ جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, یا مسجد کے امام یا کسی نیک آدمی سے دم کرا لو. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو معاملہ پروگرام بڑھ جائے گا. وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر دوبارہ چڑیل آئے گی, پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. فلیتے پلیتے, ایک دھاگا یہاں, ایک یہاں پر فلیتا, اتنا عذاب میں مرو گے بھی سالے, اسی مصیبت میں مرو گے. فلیتوں پلیتوں سے جان نہیں نکلے گی تمہاری. ہمارے یار اللہ نے اتنے ہمیں اولادیں دی ہیں, ہمارے گھر میں بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, صحت بھی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی نہ کوئی فلیتا, نہ کوئی پلیتا, نہ کسی عامل, نہ میں نے تو عاملوں کو چیلنج کیے, تیرے باپ میں دم میں تو آ یار, 2-4 چڑیل بھوت ہمارے گھر بھی بھیجنا. یہ منجن انہی لوگوں کو بکتا ہے جو ان لوگوں کو مانتے ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. سیکولر لوگ تمام تر عیبوں کے باوجود اس عیب سے بچے ہوئے ہیں.
انگریز سیکولر ہے نا, وہ جب راکٹ بھیجتا ہے نا چاند پہ, پھٹ گیا تھا نا ایک دفعہ راکٹ بھیجا تھا, اگر وہ پنڈت جی کے سے دم کروا کے یا کسی مسلم اسکالر سے دم کروا کے بھیجتا نا, تو کہتا ہے یہ اس دفعہ چڑیل نے کچھ اوپر جا کے, ان کے سارے سائنسدان بکرے کاٹ رہے ہوتے, انہوں نے دیکھا یار جب تباہی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی, اس کی لاجک کو تلاش کر. میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں, معاملات صحیح نہیں ہیں, جب لڑائیاں ہو رہی ہیں تو انسان کے بچے بنو نا, دیکھو غلطی کس کی ہے, کون پہلے بدتمیزی سے بات شروع کرتا ہے, پھر لڑائی ہوتی ہے. عاملوں نے یہ دھندا ہی سارا ختم کر دیا. عاملوں نے بولا اپنی غلطی کی اصلاح مت کرو, اصل میں تمہاری ساس نے تمہارے اوپر چڑیل بھیجی ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ آدمی دیکھے کہ نتائج غلط جو نکل رہے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاؤں یا بیگم ٹھیک ہو جائے, وہ اپنے آپ بارے میں سوچے یہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے. نہ بھائی, وہ تعویذ رکھا ہوا ہوگا بیل میں, 15-16 سال پرانی بات ہے, مجھے پتا تھا یہ بہت نالائق ہیں, لڑ رہے تھے بدتمیز سے, دونوں ایک نمبر کے, شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے. ظاہر ہے شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدی انتہا کو پہنچے گی, لڑائی جھگڑا ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, وہ بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں, افسوس تو اس پر ہے نا. میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا, میری بات کو نا غلط لے جاتے. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں, میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہے, اس میں تعویذ کیا. میں نے کہا الو نا کسی اور قسمت میں, بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی, یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا, گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات ہی. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے, نہیں جی حضرت جی بنیان کمبخت سن کے عورتوں کے بتا رہے, یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں, عورتوں کے بنیان سن کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان مردوں غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار؟ اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے, اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے, یہ اپنی ناک میں گھسیڑ. ان کمبختوں کا علاج ہی ہے. ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا, اس نے کہا آپ کے بال چاہیے, اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو, صحیح کیا بالکل. مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں مول رہا ہوں, تمہیں تھوڑی کچھ کہے گا, دشمنی تو میں مول رہا ہوں. تو بات آئی تھی دماغ میں پتہ, تو وہ اس نے کہا بیلوں کے اوپر جو ہے نا, یہ سارا آج کا جو ٹاپک ہی بڑھ گیا سارا, ان عاملوں کا سارا ٹاپک جو میں کتنا شکر کا اور وہ لے کے چلا تھا, وہ ٹاپک تو بڑھ گیا. یہ بھی ضرور ان عاملوں کے رشید احمد خورشید صاحب ہمارے لیے قابل ہے کے بارے میں کسی کی بات اتنی خاندانی تھی یار. عامل بھی حرم کا علاقہ, یہ سب تصویریں, ہاں یاد آ گیا. دیکھو میرے ساتھ بھی کسی کی تصویریں دیکھو نا, میں اس کے لیے دعا کر, اس کی مسجد میں ہو کر اس کے لیے, وہ آپ سے اگر چندہ مانگتا ہے, ان تصویروں کی بیس پہ آپ چندہ بولو مفتی صاحب اس کی مسجد میں دعا. میں نے جب چندے کا بولنا ہوگا تو میں اپنے منہ سے پھونکے, اس طرح 2 نمبر لوگ بھی مجھے کیش کراتے, بھائی کہیں بھی مسجد بن رہی میں تو چلا جاؤں گا دعا مانگنے. تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس مسجد میں رہے, تو اس کا مطلب ریلائبل آ, بھائی اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے ریلائبل ہو سکتا ہے چند باتیں فراڈی لوگوں کی علامتیں, مذہبی فراڈیوں کی, مذہبی فراڈ. غیر مذہبی کی تو وہ تو آپ جانتے ہو, جب میں مذہبی لائن کا آدمی ہوں نا, مذہبی فراڈیوں, مدرسے کا محتمم بھی ہو اور 4 بھی فوراً تو اس سے اچھا. لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہو مفتی صاحب میری 4 واقعین سے کہوں فوری طور پر خوش, میں ایک دم سمجھ لی پہلی علامت ہے تو مفتی صاحب کس طرح کی وجہ اس کی. میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں آپ کی سورس آف انکم کیا ہے سمجھ, کیونکہ غریب آدمی کو 4 مل سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فراڈی ہے, ایسا نہ ہو کوئی 4 رکھی ہوئی ہو تو آپ بولو فراڈی ہے, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن محتاط ہو جاتا ہے آدمی کہ یار مل کیسے گئی, ہم نے تو ابھی جا کے ہوئی ہیں, ہماری ہمیں پتہ ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور اب ہم مشہور ہو گئے اور مالی لحاظ سے بھی کافی اسٹیبل ہو گئے پہلے کی نسبت, لیکن کیسے مل گئی. لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب گیا وہاں میری 4, تھوڑا سا ایسے ہو, جی آپ کرتے کیا؟ میرا پراپرٹی کا بزنس ہے. یہ میں یہ آپ نے بھی یہ اسی پروسیس سے گزرنا ہے, تو پراپرٹی پیسہ آیا ہوگا نا, باپ دادا یہ بزنس ہے, مدرسہ ہے میں, اور مدرسہ سے بڑی نوٹ چھاپی اس کائنات میں IMF نے بھی ایجاد, بولو اب چپ کیوں ہو گئے. IMF جو نوٹ چھاپتا ہے نا, جو قرضہ دینے کی نوٹ, تو IMF نہیں چھاپتے نا, نوٹ تو مختلف. امریکہ سمجھ لو آپ, سب سے زیادہ دنیا میں ڈالر چل رہا ہے نا, امریکہ کے پاس بھی ڈالر چھاپنے کی ایسی مشین نہیں ہے جیسی مدرسہ اور یتیم خانہ اور یہ ٹرسٹ, فاؤنڈیشن, ٹرسٹ جتنے بھی ہیں, چاہے کوئی بھی ٹرسٹ, اس سے بہتر نوٹ چھاپنے کی مشین اس کائنات میں آج تک کسی نے ایجاد, بولو بات آ رہی ہے سمجھ. آپ کہہ سکتے ہیں میں مدرسوں کے خلاف ہوں, نہ میں 4 شادیوں والوں کے, نہ میں مدرسے کے, میں کہہ رہا ہوں جب یہ جمع ہو جائیں تو کان بہرحال کھڑے, پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں گھس کے, کائنڈلی ذرا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کا جو آپ کا پیسہ آتا ہے, کیا آپ کے پاس کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے, کہاں سے آتا ہے, کہاں خرچ ہوتا ہے, ٹیچروں کی تنخواہیں, تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں
2 नंबर आदमी यहीं पे आके क्या हो जाता है, बोलो क्या बताएं। चंद साल पुरानी बात है, किसी तरह एक साहब आए और मुफ्ती साहब मेरी भी 4 है, होशियार हो। मैं डर गया थोड़ा सा, मैंने नहीं कहा कि 2 नंबर, मैंने कहा आपकी ऊपर से मैंने ना सुन के कि ये मुझे कैश कराने के लिए आया। तो मैंने पूछा आप करते हैं क्या? उन्होंने कहा मेरा मदरसा है। मैंने अभी भी यकीन नहीं है, ये खूब समझ लो, बाज मदारिस के मोहतमिम हैं 1 नंबर है, बीवियां भी 4 हैं, वो 1 नंबर। ये मतलब हरगिज नहीं है कि कोई मदरसे का मोहतमिम 4 शादियां कर ले तो वो 2 नंबर है, ना 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 ना। मैं तो एहतियात का हुक्म दे रहा हूँ आपको, ऐसे मैंने देखे हैं, मैं मिला भी हूँ, मदरसा चला रहे हैं, बहुत 1 नंबर लोग हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, चंदे का एक एक पाई का हिसाब है और उनका अपना बिजनेस भी है, या गरीब हैं, उनको गरीब लड़कियों ने उनसे शादी कर ली। ऐसा पॉसिबल है, किसी पे इल्जाम लगाना मकसद बोलो नहीं। लेकिन जब मेरे से कोई मुआमला करेगा तो फिर तो मुझे हक है ना कि मैं घुसूं तहकीक में। तो आके मिले जी मेरी 4 मिल कैसे गई? मैंने कहा आप करते क्या? उन्होंने कहा मदरसे का फ्रॉडी होने की दूसरी अलामत भी बोलो। मैंने फिर बातों बातों में पूछा, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस होगा, मुझे यकीन नहीं था, भाई हो सकता है 1 नंबर आदमी। तीसरी चीज जब बातों बातों में पता चली कि मैं अमलियात भी, और मैं दुबई और सऊदी अरब में हमारे बंदे ने अरबों के जिन्ने के लिए मेरे साथ साथी ने का तौरात, कुरान पाक और ज़बूर, चारों किताबों पे हाथ रख के कसम उठा के कहने के लिए तैयार हूं कि ये बंदा 100% 2 नंबर है, ये हलाल नहीं कमा रहा, ये मदरसे का पैसा भी मारता होगा दबा के। लेकिन मैंने अनाउंस नहीं किया। उसके बाद चंद दिनों के बाद उसके साथ जब ऐसे नेट पे तस्वीरें वायरल नहीं हुई, किसी के पास गई तो एक बड़े मुफ्ती हैं कराची के, फोन आया, मुफ्ती साहब ये बंदा बहुत बड़ा फडी है, आप किसके साथ घूम रहे हो? मुफ्ती साहब ये बहुत करप्ट आदमी है, बदनाम जमाना है। मैंने कहा हमने तो पहले ही 4 किताबों पे हाथ रख के कसम उठने की कसम। फिर एक और बंदे का फोन आया, मुफ्ती साहब इसके साथ माली लेन देन, बोलो। मैं क्यों मिसालें दे रहा हूं कि जो शरीयत का फलसफा है वो अपनी जगह है, लेकिन मुआमलात क्या है? देखो हमें किसी से बदगुमान होने की इजाजत नहीं है, लेकिन जब किसी मदरसे में चंदा दे रहे हो आप तो ये तो पैसे का मामला हो गया ना, फिर बदगुमान होना फर्ज है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप जब ज़कात दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो भाई फिर मोहतमिम साहब आपके पास इतना पैसा कहां से आया है? हाँ, हर एक ना आके पूछे, महल्ले वाले पूछ सकते हैं, मोहतमिम के जिम्मे बताए भाई मेरा ये बिजनेस अलग है और मदरसे का हिसाब किताब क्या है, अलग है। और ये भी याद रखो, ये गैर कानूनी है कि एक ही आदमी के हाथ में सारा हिसाब किताब हो। दुनिया में कोई ट्रस्ट, कोई फाउंडेशन ऐसी नहीं है जिसमें एक आदमी वन मैन शो, ये इलीगल है। एक साहब गए, मौलवी साहब बाहर मुल्कों में चंदा मांग रहे हैं, मुझे किसी ने कहा कि आपके जानने वाले हैं, आपका नाम? मैंने कहा मैं नहीं जानता भाई किसी को। तो कह रहे यार ये तो कह रहे इतनी बेवा। मैंने कहा भाई ये तो इलीगल काम है। ट्रस्ट जब बनते हैं 10-11 आदमी होते हैं, उनको पता होता है कहां से पैसा आ रहा है, उन 10-11 को आपको एतमाद में लेना पड़ता है। अगर कोई मदरसे का मोहतमिम ऐसा है, इधर से पैसा आ रहा है, उसी मोहतमिम की जेब से निकल के जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो बस बदगुमान होने के लिए इतना काफी। इससे ज्यादा डिटेल में बोलो हम तुम सर पे चढ़ के थोड़ी देखेंगे क्या कर रहा है तू। पूरी टीम होती है, कोई ट्रस्ट होता है, रजिस्ट्रेशन होती है उसकी। देखो मस्जिद में जब पैसा आता है तो कमेटी होती है ना। अगर सदर यहाँ से पैसा ले यूं जेब में रखे और एक पंखा लाके लगा दे, फिर वहां से 1 करोड़ रुपए लिए इधर जेब में रखे और जाके टाइलें लगा दी, तो बाकी कमेटी पूछेगी ना कि क्या कर रहे हो भाई, हमें क्यों नहीं बता रहे? हक बनता है कि नहीं बनता? तो मदरसे में भी यही हक बनता है, ट्रस्टों में भी यही हक बनता है। तो ये पूरी दुनिया में एक लॉ है और ये शरीयत के बिल्कुल मुताबिक लॉ है। इस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। वन मैन शो जहां भी चल रहा है, शरीयत आपको माली मामलात में बदगुमान होने की इजाजत नहीं बल्कि हुक्म देती है, खासतौर पर ज़कात, सदके और खैरात के मामलात में। हाँ, किसी को पर्सनली किसी पे जाती एतमाद है, वो फिर उन दोनों का आपस का मामला है। आप पे किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि भाई ये बंदा 1 नंबर है, तो आपको आके पैसे पकड़ा देता है, आप किसी गरीब को दे देना, ये आपका आपस का मामला है। किसी को भी किसी पे ट्रस्ट हो सकता है। जहां खुले आम चंदे होंगे ना, खुले आम कोई ट्रस्ट चल रहे हैं, इदारे चल रहे हैं, वहां पर एक शख्स के हाथ में मामला नहीं हो सकता। समझते हो कि नहीं समझते? हमारी मस्जिद में 15 साल पुरानी बात है, एक डब्बा लगा हुआ था चंदे का, लोग जा जाके पैसे डालते। जब भी डब्बा खुलता तो पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। रसीदों में इमाम की तनख्वाह नहीं है, मौजिन की तनख्वाह नहीं निकल रही। तो मुझे कमेटी के किसी जो सदर साहब, उन्होंने कहा भाई बड़ा मसला हो रहा है। मैंने कहा भाई ताला जो है 2 आदमी, जब तक 2 बंदों के अलग अलग चाबी नहीं होगी पैसे नहीं। जैसे ये हुआ है डबल से भी ज्यादा पैसा होगा। कोई नमाजी भाई कमेटी ही के चुरा रहे थे पैसे, अल्हम्दुलिल्लाह। या कमेटी का नहीं होगा, कोई नमाजी अलग से किसी ने चाबी बनाई हुई होगी। भाई ये क्या बात है कि एक आदमी ताला खोल रहा है तो पैसे कम आ रहे हैं, 2 मिलके खोल रहे हैं तो पैसे बोलो ना ज्यादा आ रहे हैं। तो पैसों के मामलात में कोई भी आपको जब उल्लू बनाने की कोशिश करता है तो आप उल्लू बोलो मत बनो। पूछो भाई, मैंने 20 दफा या इंतजामिया से कहा है खुद इनसे पूछे बगैर, क्योंकि बदगुमानी से
روکنا خود فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, ایک صحابی قریب سے گزرے, آپ نے ان کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کروں گا, میں نے یہاں انتظامیہ سے جب میرے پاس ریوو گاڑی آئی ہے, میں نے کہا آپ ایسا نہ ہو میرے خلاف ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیں, آپ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا یہ گاڑی میرے پاس کہاں سے آئی ہے, آپ پوچھو میں بتاؤں گا میں نے 4 شادیاں کیسے کر لی ہیں, کہاں سے کھلا رہا ہوں, 4 گھر کیسے چلا رہا ہوں, ان کو میں نے خود حق دیا ہے تاکہ بدگمان نہ ہو, کیونکہ شک ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندہ لے کے اپنے مزے اڑا رہے ہوں, دے دنادن شادیاں کر رہے ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کو کہتے ہیں معاملات جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. اور جس محتمم سے پوچھو نا, مدرسے کا ہو یا مسجد کا ہو, کہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, اس کو اگر غصہ آ جائے نا, اس کا مطلب 2 نمبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے, وہ اگر نا تم کون ہوتے پوچھنے والے. ہاں یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا, محلے والوں کی بات کر رہا ہوں, جو محلے کے جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی 10 سال کا بچہ اٹھ کے جا کے پوچھ رہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, دوسرا آ رہا ہے تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, غیر اخلاقی حرکت ہے. جو بھی محلے کے ذمہ دار سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, یہ حق ہے کہ آپ کے ادارے میں علاقے میں مدرسہ ہے, آپ تمیم سے جا کے پوچھیں. الحمدللہ ہمارے مدارس میں میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے ہمارے مدارس میں, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسہ بنا لیتے ہیں. علماء فراڈی نہیں ہوتے, یہ خوب سمجھ لو. مدارس کے محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم آتے ہیں, بلکہ مدرسے بنا لیتے ہیں, کیونکہ نوٹ چھاپنے کا بہترین. تو میں جلدی بات کو سمیٹ کے مکمل کروں. ایک عدالتی خلا کے بارے میں نے کہا بالکل 100% کیا ہے غلط, تو یہ کانفیڈنٹلی کہا ہے, میں نے مذاق بولو. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ عامل سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, اور جو 2 نمبر نہیں ہوتے وہ بھی اوپر کی سیٹنگ ان کی آؤٹ ہو. بالکل بھی مذاق بولو نا نہیں. اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتہ ہے کہ کون ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں, کون نہیں کروا رہے, وہ ان بزرگوں کے ہمیں پتہ ہے. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے, کوئی معاف نہیں ہو رہی. چوتھی 3 طلاقیں میرے خلاف نہ کوئی حدیثوں کا آ گیا, کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم اعتدال ہوتا ہے, علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں 3 طلاقوں کو کوئی دلیل بولو. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا, نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی, ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں متا کر لی, عمر نے پابندی لگائی. جو اس حدیث کا جواب ہے نا وہی اس حدیث کا بھی. نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے, جب میں ان سے سوال پوچھا گیا 3 طلاقیں کی, صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں. یہاں ڈنڈی مار دی ہے, ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے حدیث میں آلریڈی طلاق ہے, تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا, جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. نبی تھوڑی سمجھتے تھے, وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانہ جاہلیت کے حساب سے, کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان يدخلوها, اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا, ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, قرآن میں بھی ہے 3 طلاق, قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو ایسا نہیں. تو اچھا اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے آخری, تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 کو, پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان ہمیں امام طحاوی قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی. پھر امام طحاوی نے دلائل دیے ہیں کہ ان کا قول غلط ہے, اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب, امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں. امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے, اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے, کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں, کبھی فلاں کے حوالے, کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے 3 کو ایک کہنا بھی ثابت ہے, عبداللہ بن عباس سے قطعاً 3 طلاقوں کو ایک کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. تو کخ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے, اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ 3 کو, تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں, کچھ شیعہ تو مراد نہیں ہے کہیں, کیونکہ شیعہ لوگ مانتے تھے, وہ شروع سے ہی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اور بعض نے کہا 3 ایک بھی نہیں ہوتی. یہ شیعہ لوگوں کا ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں 3 دے دی تو خلاص ختم. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اور میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو صحابہ سے اچھا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو, ایک صحابی دکھا دو بھائی, ٹھیک ہے نا, ضعیف سند سے دکھا دو جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ایک مجلس کو کتنا کہا ہو,
تین کہا اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ہے, عمر لا کا حوالہ نہیں دیا. تو یہ 3 طلاقیں دے دے کے جو بیوی حلال کر رہے ہیں نا, یہ کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں. ایک چٹکلا سنا کے بس بیان ختم کر دوں, آج تھوڑا لمبا بیان ہو گیا. یہ جو میں نے کہا نا, یہ جو میں کہتا ہوں عامل گڑبڑی ہوتے ہیں, یہ میں نے مذاق, بولو 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, میں نے مذاق نہیں کیا. عدالتی خلا جو آج جس اسٹائل میں چل رہا ہے وہ کل عدم ہے, یہ میں نے مذاق نہیں کیا. تو چونکہ کچھ اسکالر میرے خلاف لکھ رہے ہیں, وہ سب بہت متشدد ہو گئے ہیں, تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دبلا سا آدمی ایک موٹے آدمی نے دیکھا, اس دبلے کو دیکھ کے تھوڑی شرارت سوجی, تو اس نے دبلے کو دھکا دے کے گرا دیا. اب وہ دبلا آدمی جب نیچے گرا ہے تو انسلٹ محسوس کی, تو دبلے نے سوچا کہ اگر میں اس سے انتقام لوں گا تو ایک دھکا اور آئے گا, انتقام نہیں لوں گا تو بے عزتی ہوگی, لوگ کہیں گے اس نے دھکا دے کے گرا دیا اور تو کچھ بھی نہیں. تو دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے یہ سیریسلی یہ کیا ہے یا مذاق کیا ہے؟ اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا, تو میں کہوں گا چلو یار کوئی بات نہیں. تو اس دبلے نے موٹے سے پوچھا کہ تم نے سیریسلی مجھے دھکا دیا یا مذاق کیا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر سیریسلی. آپ مطلب یہ تھا کر لے کیا. دبلا ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کر, کہہ کے نکل لیے. تو جیسے اس موٹے نے دبلے سے کہا تھا نا, یہ میں نے مذاق نہیں کیا, یہ میں نے کیا کیا ہے. تو یہ جو میں نے 3 دعوے کیے ہیں نا, قضائے عمری 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, اور عدالتی خلا یہ جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے طلاق, کسی اور کی بیوی کو ڈیورس. اس پہ ایک واقعہ بھی سناؤں گا نماز کے بعد انشاءاللہ, کہ یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر کے فتوے دنیا میں جا رہے ہیں, اس سے گھر کیسے ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ جمعے کے بعد تھوڑی دیر انشاءاللہ. تو عاملوں کے بارے میں, اور چوتھا قضائے عمری. تو یہ میں نے مذاق, بولو کہ میں بالکل سیریسلی ایسا ہی سمجھتے ہو. ایک نے شکر ہے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب جب اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کہہ رہے ہیں نا, کسی نے لکھا مفتی صاحب کے پاس علم نہیں ہے, کسی نے کہا ان کو قرآن و سنت کو تو پتہ نہیں ہوتا, یہ تو تقلید کرتے ہیں. ایسے ایسے کمنٹس لوگوں کے آئے ہوئے نا. ایک نے لکھا یار ایک بندہ ایک ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنٹلی کوئی بات کر رہا ہے تو کچھ تو ہوگا نا, تو کچھ ہے, سمجھتے ہو, کچھ نہیں ہے, 100% یہی ہے. اور پھر بتا دوں جو کہہ رہے ہیں نا مشکات کی اتنی حدیثیں عدالتی خلا پر, اور بخاری کی اتنی حدیثیں, ایک حدیث یار اتنی کو چھوڑو. وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ مشکات تو پڑھتے نہیں ہیں, ہم مشکات پڑھا چکے ہیں, خالی پڑھی نہیں ہے, پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے الحمدللہ, ہمیں مشکات کا آپ سے زیادہ. تو میں ان کے فین اور فالوور سے کہوں گا کہ آپ اپنے شیخ سے کہیں کہ آپ نے جو مفتی طارق مسعود کے کلپ پر ریئیکٹ کیا اور کہا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں, تو مفتی صاحب نے مطالبہ کیا کائنڈلی کوئی ایک حدیث آپ ترجمے کے ساتھ پیش کر دیں کائنڈلی, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے, ہمیں اپنی جہالت کا اعتراف ہو کہ یار واقعی ہمیں تو مشکات کا ایک روایت آپ پیش کر دیں کائنڈلی لیں گے. اور یہ موضوع بھی ہمیشہ کی طرح کیا ہو جائے گا, پروگرام کیا ہو جائے گا, کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہے چیلنج بڑے بڑے کرتے ہیں, جب ریپلائی آتا ہے تو نیا چیلنج آ جاتا ہے, پرانا والا ختم.